अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर मोहम्मद मुश्ताक शेख फ्राम BHS 7 पॉइंट से आपसे मुखातब हूँ। आज हम 9वीं जमात से हमारा मज़मून जो है उर्दू है। हमारा मौजू आज का है जो ड्रामा है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रामा पर थोड़ा सा हम आज रोशनी डालेंगे। ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राव से निकला है। यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राव से निकला है, जिसके माने हैं अमल या एक्शन। ड्रामा अदब की एक अहम तरीन असनाफ में से शुमार होता है। अदब की एक अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है, जो इसकी पहली अवलीन तारीफ़ हमें यूनान के शरा आफाक फ़लसफ़ी व नकाद अदब, जिसका नाम अरस्तो है। अरस्तो की किताब बोतीका से हासिल हुई है, जिसमें वो ड्रामे को इंसानी अमाल की नकल करार देता है। यानी एक किताब थी अरस्तो की जिसका नाम बोतीका है। उसमें इस ड्रामे को वो इंसानी अमाल की नकल करार देते हैं। अब फ़नी एतबार से ड्रामा जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिन्हें हम नंबर 1 पे प्लाट कहते हैं, प्लाट। नंबर 2 किरदार निगारी। नंबर 3 ज़बान व बयान या इसे असलूब भी कहते हैं, असलूब। ड्रामा में जो वाक़ात होते हैं, जिन वाक़ात पे ड्रामा लिखा जाता है, बनाया जाता है, इसकी तरतीब इस तरह से होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाक़ा जो है इससे पहले के वाक़े के साथ जुड़ा हुआ हो, इसका मिलाप हो, या एक यानी जो आने वाला वाक़ा है पिछले वाक़े के साथ में जोड़ खाए, मेल खाए। प्लाट जो होता है, प्लाट में वाक़ात की तादाद जितनी कम हो, प्लाट जो है हमने पढ़ा प्लाट, इसमें जो वाक़ात हों उनकी तादाद जितनी कम हो, ड्रामा नगार उन्हें मौसर बनाने की इतनी ज़्यादा तवज्जो दे सकता है। यानी इसमें प्लाट में वाक़ात की तादाद कम होनी चाहिए। अरस्तो ने ड्रामे के लिए 5 अज़ाए तरकीबी वाज़ा किए हैं। अज़ाए तरकीबी, अरस्तो जो एक बड़ा फ़िलासफ़र था, उसने ड्रामा के लिए 5 अज़ाए तरकीबी जो थे तरकीबी दिए। नंबर 1 किस्सा, किरदार, मरकज़ी ख्याल और मकालमा और मौसीकी। ये 5 अज़ाए तरकीबी अरस्तो ने ड्रामे के लिए वाज़ा किए हैं, और साथ ही में उसने स्टेज की आराइश को भी ड्रामा के लिए ज़रूरी करार दिया है। अरस्तो ड्रामा को अमल की नकल कहते हैं। यानी ड्रामा जो है, ड्रामा ये अमल की नकल है, अरस्तो के मुताबिक ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने पेश की जाती है। जिन्हें स्टेज पे मुख्तलिफ अदाकार आते हैं
جو زندگی میں ہوا ہوتا ہے اس کی ایک نقل اتارتے اس طرح پیش کی جاتی ہے جو بالکل اصلی اور واضح اور سچی معلوم ہوتی ہے. اس طرح کی نقل اتارتے ہیں کہ بالکل سچی اور اصلی اور سچی معلوم ہوتی ہے. اب جو کردار نگاری ہے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. کردار نگاری کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، جب چونکہ ڈرامے میں بہت سارے فنکار کام کرتے ہیں، ان کی عمریں، طبقے، یعنی پہ عمر کا خیال رکھنا چاہیے، طبقے، اس کے طبقے کا، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے. ان چیز جیسے عمر ہے، طبقہ ہے، تعلیم و تربیت ہے اور خاندانی خصوصیات ہے، خاندانی خصوصیات، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ڈرامے کے ہیرو کا عام انسان سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے. یعنی اس سے تھوڑا جو ہیرو ہوتا ہے اس کو باقی کرداروں سے تھوڑا برتر، اس کا جو اس میں کردار ہوتا ہے برتر کر کے دکھایا جانا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین یا جو قارئین سننے والے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. ڈرامے کی دو قسمیں. ایک ٹریجڈی یعنی ہزنیاں، اور دوسرا جو اس کی قسم ہے، دوسری قسم ہو گئی کامیڈی. یعنی نمبر 1 پہ 2 قسمیں ہیں اس کی، ایک ہو گئی ٹریجڈی، نمبر 2 کامیڈی. تو ان دو اقسام کی پھر الگ الگ اقسام ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں. ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور اعجاز ہونا ضروری ہے. مکالمے، کردار کی عمر، تعلیم، جیسا ہم نے پڑھا، تعلیم و تربیت، ماحول، خاندان اور ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں، اصلی نظر آئیں، صحیح نظر آئیں. اردو ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. اردو میں ڈراموں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جو ہے موجود ہے. اردو میں ڈرامے جو ہیں ان کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. اس کا آغاز کے ہاتھوں علی شاہ کے ہاتھوں 1826 میں ہوا. کچھ مدت بعد اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک تجربہ کیا. یعنی جو اب ان سے متاثر ہوئے جو علی شاہ سے، تو امانت لکھنوی جو تھے اس نے متاثر ہو کر ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام رکھا اندر صبا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے. اس کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے. یعنی لوگ لکھنؤ آتے اور اس کا یہ ڈرامہ دیکھتے اور واپس جا کر اپنی طور طرز سے ڈراموں کی تخلیق کرتے، نئے نئے ڈرامے بناتے. ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں کمپنیاں جو تھی ان کے قیام کا سلسلہ جو تھا تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا، تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے. طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کشمیری نے انہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو
ترقی کی نئی منزلوں سے ہمکنار کیا. انہوں نے اسیر ہرس، سفید خون اور داد پیچ جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کیے. ان کے بعد امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامے کی تمام خامیوں کو دور کیا. ان کا مشہور ڈرامہ جو ہے امتیاز علی کا وہ ہے انارکلی. اور اسی انارکلی ڈرامے کی وجہ سے اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت پیدا کی. یہ جو ڈرامہ ہے یہ اردو تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. انارکلی اس کو لکھا کس نے امتیاز علی تاج. امتیاز علی تاج نے لکھا. یعنی یہ جو امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی لکھا یہ اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. چونکہ 20ویں صدی نے عہد حاضر میں دور جدید میں 20ویں صدی جو ہے سائنس اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا. 20ویں صدی میں ریڈیو کی ایجاد ہوئی. ٹیلی ویژن کی ایجاد ہوئی. ریڈیو کی ایجاد نے اور ٹیلی ویژن کی ایجاد نے ڈراموں کی تخلیق کے سامان اور زیادہ پیدا کر دیے. آپ ٹی وی چینل جو ہیں اس میں ہم جو ڈرامے ہیں وہ بہو شکل کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈراموں کو نئی جہت سے آشنا کرایا اس ٹیلی ویژن نے. ترقی پسند تاریخ اور جدیدیت کے اس دور میں بھی اردو ڈرامے کو اور متاثر کر کے حقیقت پسندانہ ڈرامے کے ساتھ ساتھ بہت سے ڈراموں کے اقسام کو جو تھا تجربوں کو ممکن بنایا. اس طرح ہم دیکھیں اگر ایک طرف کرشن چندر ہے، منٹو ہے، بیدی عصمت ہے اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم حنفی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈراموں کو نئے آفاق سے روشناس کروایا.